أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آیت نمبر 21 سورہ البقرہ۔ یہاں سے اللہ کریم باقاعدہ رہنمائی شروع کر رہے ہیں، جس رہنمائی کا ذکر کیا تھا پہلی آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنمائی ہے۔ اب رہنمائی شروع ہونے والی ہے جی، حتیٰ کہ ضمناً تو رہنمائیاں کئی کر دی تھی نا، 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا، تو سمجھو اس کو کہتے ہیں ماہر استاد، جو سبق پڑھانا شروع کرنے سے پہلے رہنمائیاں سبق کی کر دے، گپ شپ کے انداز میں کر دیتا ہے، پھر باقاعدہ ان کو کہتا ہے اب سبق پڑھتے ہیں۔ تو یہ ماہر استاد کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں، حالانکہ رہنمائی پہلا امر اب شروع ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا، اس سے پہلے امر نہیں فرمایا، نہیں سمجھے؟ تو رہنمائی وہاں ہوگی نا جہاں امر شروع ہوگا کہ یوں کرو، احکام کی رہنمائی۔ لیکن اس کے باوجود 3 جماعتوں کا تذکرہ کر کے بہت کچھ اللہ کریم نے ہمیں سمجھا دیا تھا۔ اب یہاں چونکہ رہنمائی شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہ سورہ فاتحہ میں بھی سمجھاتا رہا کہ دورہ تفسیر کیسے پڑھنا ہے، 20 آیتوں میں بھی کوشش کی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا ٹیسٹ کر لوں کہ آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے کہ نہیں کہ کیسے پڑھنا ہے نہیں؟ تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے؟ اچھا، پہلے تو ایک چھوٹی سی بات لکھ لو نا جو میں بھول گیا پچھلی آیت میں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم، یجعلون سے لگتا ہے کہ کوئی بندوں کی مثال ہے۔ کیا جی؟ صرف بارش کی مثال نہیں بلکہ بندوں کی مثال ہے۔ جس طرح پیچھے آگ کی مثال تھی نا، ذہب اللہ بنورہم یا اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو یہاں بندوں کی مثال ہے۔ او کصیبن کے جگہ او کذوی سیبن، کیا جی؟ ذوی سیبن، کہ بارش والوں کی طرح۔ لیکن اللہ کریم نے یہ اسلوب نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ اسلوب بارش کا ارشاد فرمایا۔ کذوی سیبن کے بجائے کیا فرمایا؟ کصیبن۔ یہ بھی الگ نقطہ ہوگا کہ بارش والوں کی حالت، بارش کے اندر بارش کا غلبہ ذکر کرنے کے لیے ذوی کو ہٹایا، بارش کا غلبہ ذکر کرنے کے لیے۔ چونکہ قرآن و سنت کی بات کا غلبہ ذکر کرنا تھا نا، تو اس لیے اصل اشارہ بتا دیا کہ بات قرآن و سنت کی ہے، بات اصل لوگوں کی نہیں ہے، لیکن مراد وہی لوگ ہیں۔ کذوی سیبن یجعلون اصابعهم کاموں، یہاں سے لوگوں کی طرف اشارہ ہے نا، تو لوگوں کو ممثل اللہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے بارش ممثل ہے، بارش کے ذریعے تشبیہ نہیں ہے، مشبہ بھی صرف بارش نہیں بلکہ لوگ ہیں، کذوی سیبن۔ لیکن اللہ نے اسلوب اس لیے نہیں بتایا کہ بتا دیا کہ قرآن کی مثال کو غالب کرانا مقصود تھا۔ تو اللہ کریم کی ہر بات میں نکات ہے جی، لیکن بہت ساری باتیں چھوڑتا آ رہا ہوں جو ترجمۃ القرآن میں ضروری ہیں، اور بہت ساری کچھ باتیں جو تفسیر القرآن کے ہیں وہ بیان کرتا آ رہا ہوں، اور علوم القرآن کی تو اکثر گفتگو یہاں ہونے کی نہیں ہے، ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے 2-3 دن، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ آیات کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں کر کے بیٹھے، آپ سے حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، مجھے یہ بات بتائیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ 3 دفعہ اذا کا لفظ آیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیسٹر ہے کہ کسی منافق کو چیک کرنا ہو تو یہ تینوں باتیں اس کے ساتھ لگا دو جی۔
تو ان میں سے پہلی بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا تھی، دوسری بات تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور تیسری بات تھی کہ وَإِذَا لَقُوا، اس کی یہ ترتیب اللہ نے کیوں اپنائی؟ ترتیب یوں ہو سکتی تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، والا تیسرا اذا پہلے آ جاتا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا پہلے والا اذا تیسرے نمبر پر آ جاتا۔ یہ سوال بنا رہا ہوں جی تفسیر قرآن کے شغف کی طرف لانے کے لیے، تو اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے جی؟ یہ ترتیب اللہ نے کیوں بنائی؟ تھوڑا تدبر کریں، سوچیں۔ لفظوں میں جواب عرض کر گیا ہوں، اس سوال جواب کے انداز سے نہیں بتایا آپ کو، لفظوں میں جواب دے دیا ہے، تھوڑا سوچیں۔ یہ اس لیے سوال کیا کہ اب آگے جب آپ شروع ہوں گے نا یا ایھا الناس اعبدوا سے، وہاں توجہ سے بیٹھیں گے کہ کچھ ہٹ کر ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ یہ سوال اس لیے کیا، کیا جواب ہونا چاہیے جی آپ کا؟ شاباش، سوال تو اور بھی ہیں لیکن ایک سوال کیا، اب ذرا توجہ کرنا، جواب یہ ہے کہ ترتیب اس لیے اپنائی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم مومن ہیں اور دل و جان سے ایمان نہیں لاتے، تو ان کو کہتے ہو یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ پہلا سوال ان سے یہی ہونا چاہیے نا کہ یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ اندر سے اور ہو، باہر سے اور ہو، بندہ ایک طرح کا ہی اچھا ہوتا ہے، اندر کا منافق نہ ہو، بے ایمانی کسی کے ساتھ نہ کرے، بری نیت نہ کرے، بغل میں چھری منہ میں رام رام نہیں ہونا چاہیے، یہ تو منافقت ہے۔ تو وہ اصل میں کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ساروں کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی ہو، ساروں کے ساتھ ہماری، ہم زمین پر کہتے ہیں بس جھگڑا نہ ہو، ہم جھگڑے سے اصل میں نا اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ منافق ہوں اس فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بے اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کہے یار مریض کے ساتھ میری ذرا محبت پیار ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو ٹیکہ نہیں لگاتا، اس کو درد ہوگا، تو کیا خیال ہے؟ یہ مریض کے ساتھ ظلم کر رہا ہے نا، بیٹے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے اچھا اگر تمہارا یہی کام اصلاح والا ہے، تم اصلاح کی نیت سے ہی چلنا چاہتے ہو، اور جن کو تم مصلح سمجھتے تھے صحابہ اکرام یا اچھے لوگ یا نبی، ان کی طرح اصلاح کرو نا۔ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو اور ان کو بھی کہتے ہو اچھے لوگ ہو، تو اچھے لوگ تو یوں اصلاح کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح اپناؤ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، اصلاح کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو لوگوں کی طرح کرو نا، کہ جو حق کے ساتھ صرف کھڑا رہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے۔ اچھا بیوقوف جو تم کہتے ہو تو پھر جرأت کرو نا، سامنے جا کر کہو جی بیوقوف جو تم ان کو سمجھتے ہو، تو سامنے جا کر تو ان کو کہتے نہیں جی تو سادے ہوگا تو بیوقوف تو ساؤ۔ بیوقوفوں کو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم کون ہو؟ تو یہ ترتیب لگی، یعنی ایک ترتب جو آیا، اگلی سے ترقی ہوئی، اگلی بات سے ترقی، پچھلی بات سے ترقی ہوئی، پھر ترقی ہوئی ہے جی۔ انہوں نے جب اصلاح کی کہا تو پھر یہ لازم آیا، تو پھر اس کا کہا جب انہوں نے کہا کہ صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف، تو پھر اس سے لازم آیا کہ بیوقوفوں کے ساتھ تو تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ ہیں، بیٹھ تو جاتے ہو ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے بکلا میں خود تم بیوقوف بن گئے نا۔ تو یہ ترتب ہے، سمجھا جی؟ تو یہ سوال کیا اور یہ جواب آپ کے سامنے آیا۔ اب اسی طرح آپ نے ذرا ہوشیاری سے بیٹھنا ہے جی کہ یا ایھا الناس اعبدوا سے پہلا امر آ رہا ہے جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آؤ جی، یہ ایک امر ہے، اور پتہ ہے جی اس امر کا ایک ہی امر، اس امر کی تفسیر جائے گی، صرف ایک امر کی گفتگو ہوگی، اور یہ جائے گا آیت نمبر کہاں جی؟ پوری 171 آیت تک جائے گا۔ کتنے تک جائے گا؟ ہے ایک امر، اور ایک امر عبادت پر مجھے زور جو لگانا پڑا تھا ایاک نعبد پر، وہ زور میں نے کیوں لگایا تھا
کہ خود قرآن تقریباً 150 آیتیں یا ایھا الناس اعبدوا عبادت پر اللہ کریم لگائے. کتنی آیتیں؟ ہاں جی 171 تک جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ تک. یہ پہلا امر ہے اور دوسرا امر وہاں سے شروع ہوگا. اگرچہ وہاں آئے گا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کو ہم دوسرا امر نہیں بنا رہے اور اگلے کو دوسرا امر بنا رہے ہیں، لیکن دونوں امر کے صیغے ہیں. یا اسی طرح آئے گا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بھی اوامر ہیں اور اس کو ہم دوسرا تیسرا امر نہیں بنا رہے. آخر کیوں؟ دیکھا جی یہ ذرا آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ عبادت کی تفصیلات ہیں، اصل عبادت کی باتیں ہیں. پہلا امر ذرا سنیے گا، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں جی الاحکام العلمیہ. پہلی قسم احکام کی آ رہی ہے، اللہ رہنمائی کریں گے احکام العلمیہ. کیا جی؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ البقرہ میں کتنے قسم کے احکام ہوں گے. یہ پہلا قسم ہے احکام علمیہ. علمیہ کہتے ہیں اعتقاد، عقیدہ، نظریہ یہ رکھو، لہذا یہ شروع ہو رہا ہے جی یا ایھا الناس اعبدوا، کیونکہ کہا تھا نا حج الایمان والصلاح، ایمان کی اللہ رہنمائی کریں گے، صلاح اعمال کی رہنمائی کریں گے. تو یہ ایمان کی رہنمائی شروع ہو گئی جی. پہلے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، سارے لوگوں کی چونکہ رہنمائی کرنی مقصود ہے نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اور یہ اللہ رہنمائی کیوں کر رہے ہیں جی؟ آگے واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا اما یأتینکم منی ہدی. آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے اما یأتینکم منی ہدی، میری طرف سے جب رہنمائی آئے نا تو فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میری اس رہنمائی کی، خدا کی، جس نے اتباع کی تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں آئے گا. تو اب یہ ہدایت آ رہی ہے. یہ ہدن جو کہا تھا تو ہدن للمتقین، امت محمد یہ کے لیے یہاں سے شروع ہو رہی ہے. روئے زمین کا سب سے پہلا امر یا ایھا الناس، اے لوگوں، بندے بننا اپنے رب کے. انتہا درجے کی عاجزیاں اس زمین پر کسی کے سامنے نہ کرنا، بلکہ انتہا درجے کی عاجزیاں. کل پوری تفصیل میں نے کی تھی انتہا درجے کی عاجزیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں. نبی ضرور ہیں پر عبادت اللہ کی کرنا، فرشتے ضرور ہیں پر انتہا درجے کی عاجزیاں اللہ کے سامنے کرنا. مرشد ضرور ہے، ہادی ضرور ہے جی. آپ کا بڑا ضرور ہے، رشتہ دار تمہارے ضرور ہیں، والدین تمہارے ضرور ہیں، پر عبادت صرف تم اپنے رب کی کرنا. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، یوں نہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم جو فرمایا یہ پہلی دلیل کی طرف بھی اشارہ ہے. ضرورتیں میں پوری کروں گا تو مانگنا کوئی سے پڑے گا. زمین پر چلانے کی تربیت میرے پاس ہے تو قانون میں ہی بیان کروں گا، کیونکہ تربیت تو میں کر رہا ہوں اور تو تمہیں کوئی چلا نہیں سکتا. تمہیں نہیں پتا کہ ہماری ٹانگیں 2 کیوں ہیں، ہمارا ناک 1 کیوں ہے، یہ تمہیں نہیں پتا، بلکہ ہم نے ہی بنایا ہے تو یہ رہنمائی ہم کر سکتے ہیں نا. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور یاد رکھنا کہ جب اللہ کریم ہر قسم کی عبادت کا ذکر کریں گے، وہاں جس میں عمل کی، قول کی عبادت، توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت دونوں ہوں گی، تو وہاں لفظ تھوڑا تبدیل ہوگا. اور جہاں توحید فی الالوہیت ہوگی وہاں لفظ تبدیل ہوگا. کیسا لفظ تبدیل آگے آئے گا جب تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سا لفظ ہے جو تبدیل ہونا ہے. وہ لفظ میں نے بتانا ہے ابھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے لوگوں بندگی کرنا اپنے رب کی. اللہ کریم دلیل دے رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں دلیل حکیمانہ انداز میں. کبھی اللہ حاکمانہ انداز اختیار فرمائیں گے، دلیل نہ دیں حکم فرما دیں گے، اللہ کی مرضی قادر ہے. کبھی اللہ حکیمانہ انداز سے گفتگو کریں گے، یعنی اللہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ کرنا لائق فطرت بھی ہے،
فطرتاً ضروری ہے. کیوں جی؟ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے. جسم تمہارا ہوتا تو تمہاری مرضی چلتی، جسم میرا دیا ہوا ہے، میرے قبضے کا ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو مرضی ابھی میری چلے گی. خلقکم، قانون تو یہ چاہیے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، یعنی ان ہستیوں کو بھی پیدا کیا جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو. وہ اپنے سے پہلوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ اپنے سے بڑوں کی عبادت کرتی ہیں. ان کو بھی تو میں اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرنی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگر عبادت اللہ کی نہیں ہوگی تو متقی نہیں بنو گے. ایاک نعبدو کہا تھا نا، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو اب بن گئے متقی. متقیوں کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے. اور اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو لاکھ کرتے رہو سارے کام، متقی نہیں کہلواؤ گے. ہے جی، تم کہو گے رکوع سجدہ اللہ کے لیے پر حکم غیر اللہ کا مانتے ہیں، متقی نہیں بنو گے. سارے کام اللہ کے کرو گے. لعلکم تتقون، یہ لفظ تقوی کی طرف خصوصی توجہ کرنا. سورۃ البقرہ کے اندر اتنے بار یہ لفظ مختلف پیرایوں میں آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ذرا دیکھ لو جی، سورہ الفرقان آیت نمبر 3 میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، لوگوں نے اور ہستیوں کو الہ بنا رکھا ہے. آیت نمبر 3 سورہ الفرقان. اور ہستیوں کو الہ بنا رکھا ہے. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اللہ تو تم سب کا خالق ہے، وہ کچھ نہیں بنا سکتے. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں. لا یملکون لانفسہم، اللہ تو خالق ہے. وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں. آیت نمبر 3 تھی سورہ الفرقان. پہلی دفعہ ہی دیکھ لیا کرو، کیونکہ جب گاڑی تیزی سے چلے گی نا تو پھر آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اسی طرح سورہ النحل، سورہ النحل آیت نمبر 17 میں فرمایا أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. آیت نمبر 17 سورہ النحل 14واں پارہ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بھلا وہ ہستی جو پیدا کرے کمن اس کے برابر ہو سکتا ہے، لا یخلق جو کچھ نہ بنا سکے. 17 آیت نمبر 17، جو خود نہ کچھ بنا سکے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سب کچھ بنا سکتا ہے. ایک آیت چھوڑ، 2 آیتیں چھوڑ کر آگے دیکھو جی. آیت نمبر 20 میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. وہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون حالانکہ وہ تو مخلوق ہیں. اسی طرح سورہ فاطر میں آ جائیں. اللہ کریم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ تمہارے خالق ہیں جن کو تم پکارتے ہو، حالانکہ اللہ تو خالق ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 40 قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر بھلا دیکھو تو صحیح اپنے شریکوں کو، الذین ارائیتم کیا تم دیکھ رہے ہو،
دیکھو تو صحیح نہ اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، ذرا خود توجہ سے تو دیکھو کس چیز کو پکار رہے ہیں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا یہ تو دکھاؤ نا انہوں نے زمین کے کس حصے کو بنایا ہے، خالق ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا اللہ کے ساتھ ساجھا چل رہا ہو آسمانوں کا، اللہ کے کوئی بھائی والوں، پارٹنروں، شریکوں ہیں آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، آیت نمبر 40 سورہ الفاتر۔ جی ذرا بتاؤ تو صحیح، جن ہستیوں کو تم نے الہ بنایا وہ ان کے پاس خالق ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت ہر طریقے سے کامل ہو، نہ رشتہ داروں کی، نہ قوم قبیلے کی، نہ علاقے کی، نہ ججوں کی، نہ استادوں کی، نہ پیروں کی، نہ مرشدوں کی، نہ کتابڑیوں کو توبڑیوں کی، کسی کی بات نہیں چلے گی، صرف اور صرف بات چلے گی اللہ کی، پکار بھی اللہ کی، رکوع سجدہ بھی اللہ کے لیے، حکم ماننے کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ آؤ جی کتنے دلیلیں دے دی؟ دو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ ایک دلیل بناؤ کیونکہ اللہ کریم نے اس کو ایک آیت میں بیان کیا۔ میں نے کہا نا جی کہ اصطلاحات قائم کرنا یہ لا مشاہدہ فی الاصطلاحات، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کوئی بزرگ اس کو دو دلیلیں بنائیں گے تو کسی نے ایک بنائے تو کوئی حرج نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ موافق بالآیات۔ اللہ کریم نے اس کو ایک آیت بنایا تو ہم بھی اس کو ایک دلیل بنا رہے ہیں۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، دلیل نمبر 1، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ دوسری دلیل جی لفظ جعل سے، پہلے لفظ خلق سے، اب لفظ جعل سے۔ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض فراشا، زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمانوں کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے پانی نہیں آتا، ہمارے پاس تو بادلوں سے پانی آتا ہے نا جی، آسمان یا اس سے اوپر ہے یا کس چیز کو اللہ آسمان فرما رہے ہیں جی، تو اس لیے معنی کریں گے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، بلندی سے پانی، یا من السماء کا معنی من جانب السماء، یا تیسرا معنی کہ حقیقی ہے آسمان سے پانی آیا، کیونکہ زمین کا پانی جو ہے نا، بادل جو بنتے ہیں سمندروں سے اڑتا ہے نا پانی بن کر بادل، تو سمندروں کا پانی کہاں سے آیا؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ تو سمندروں کا پانی بھی اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر ان کو سمندر بھرے جی۔ تو اب سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ پانی تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو زمین پر پڑا ہے، فضاؤں میں ایسے پانی ہے کہ اس جیسو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سمندر اس میں گم ہو جائیں، اتنا پانی ہے فضا کے اندر، پورے کے پورے ستارے بنے ہوئے پانیوں کے۔ ہاں جی، تو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل، دیکھو تو صحیح پانی آیا کہاں سے؟ جو سمندروں میں پڑا ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تین معنی کیے، من جانب السماء، یا من السماء بلندی سے آیا پانی، یا من السماء کا حقیقی معنی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالے اس سے میوے، رِزْقًا لَكُمْ تمہارے کھانے کو۔ یہ دوسری دلیل دی۔ اچھا اس کو ہم 3-4 دلیلیں بھی بنا سکتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا 1، والسماء بناء 2 ہو گئی، وانزل من السماء ماء 3 آ گئی، واخرج به من الثمرات 4 آ گئی، 4 یہ اور 2 پیچھے 6 تو ہو گئی نا۔ لیکن اللہ کریم نے الذی جعل لکم کے ذریعے ایک دلیل بنایا، حالانکہ قرآن کے دوسرے حصوں میں ان چاروں دلائل کو الگ الگ ترتیب بھی دے کر اللہ نے الگ الگ دلیل بنائی۔ سوچنا ہے کہ اللہ نے یہاں اس کو ایک ہی دلیل کیوں بنایا؟ الذی جعل لکم الارض، لفظ جعل، پہلی خلق دوسری جعل، پہلی خلق دوسری جعل، 2 دلائل عقلیہ اللہ کریم نے دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید بھی 2 قسم کی ہے، عبادت کے اندر 2 قسم کی چیزیں آتی تھی، توحید فی الالوہیت
اور توحید فی الحاکمیت۔ توحید فی الحاکمیت میں یہ ہوتا ہے کہ حکم غیر اللہ چلاتے ہیں تو اللہ کریم ان کے سامنے توحید فی الحاکمیت رکھتے ہیں کہ نہیں ایک اللہ کا حکم چلے گا، اور توحید فی الالوہیت میں ہوتے ہیں پکار اللہ کی کرنی ہے، رکوع سجدہ اللہ کا کرنا ہے۔ تو کوئی ہوں گے غیر اللہ کے رکوع سجدہ اور پکارے کرنے والے، تو ان کے لیے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، پیدا تو اللہ نے کیا ہے تمہیں، تمہاری زبان جو چل رہی ہے غیر اللہ کے سامنے، یہ زبان کا مالک تو میں ہوں، جو پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے اس پیشانی کا خالق تو میں ہوں، یا جن بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہو ان بزرگوں کا خالق تو میں ہوں، تو لہذا تم غیر اللہ کے سامنے کیوں چلتے ہو؟ تو یہ ان کے ساتھ روح سخن ہو گیا۔ اب روح سخن آیا توحید فی الحاکمیت والوں کی طرف، جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا حکم چل سکتا ہے، جس کا ملک اس کی مرضی، تو اس کا جواب دیا کہ سارا ملک میرا ہے، میں اللہ کی مرضیاں چل رہی ہیں پوری کائنات پر، دیکھتے نہیں ہو الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین پر کھڑے ہو کر تو تم اپنے حکم چلا رہے ہو، پہلے یہ تو سمجھو زمین کس کے حکم سے وجود میں آئی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پوری زمین پر اللہ کی مرضی چلی ہوئی، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنانے میں بھی اللہ کی مرضی چلی، وانزل من السماء ماء، پانی کو بنا کر زمین پر رکھنا یہ اللہ کی مرضی چلی، پھر اس پر اگلا حکم ہم نافذ کر دیتے ہیں کہ اس سے پھل فروٹ نکالو، تو وہ حکم اور مرضی بھی اللہ کی چل رہی ہے۔ جب یہ مرضی بھی اللہ کی چلی، وہ چیز بھی اللہ کی ہے، تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ تبدیل ہو کر آئیں گے، بتاؤں گا ابھی، تو وہ بتا دیا فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے برابر کا کوئی نہ بناؤ۔ لفظ ند وہاں آتا ہے جہاں خصوصی طور پر توحید فی الالوہیت کے ساتھ توحید فی الحاکمیت چلتی ہے، تو ورنہ لفظ شریک آتا ہے، ورنہ لفظ ولی یا نصیر کا آتا ہے، لفظ شرکاء کا آئے گا ام لہم شرکاء، غیر اللہ کو اللہ کا ند جہاں آ جائے نا، کہیں آئے گا لا یشرک بربہ احدا، لا یشرک بربہ شیئا، اسی طرح لا تجعلوا للہ اندادا جہاں آئے نا، ند اس کو کہتے ہیں جو فرعون والے شرک کو بھی شامل ہو جائے اور قوم نوح والے شرک کو بھی شامل ہو جائے، اللہ کے برابر سمجھا یا پکار میں اور اللہ کے برابر سمجھا حکم میں، تو لفظ ند آئے گا، کیونکہ ند کلیگیٹ کو کہتے ہیں برابر کو۔ اور اب حدیث پاک سمجھنا، حدیث پاک میں ہے جب اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، کس طرح ان یجعل للہ ندا، الہن کا لفظ نہ آیا، فلا تجعلوا للہ آلہۃ یا الہن، ان یجعل للہ الہ، اللہ کے لیے اللہ کے مقابلے میں مع اللہ الہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بناتا ہے، نانا حدیث میں یہ ان یجعل للہ ندا، کیوں اللہ کا ند بناتا ہے۔ ند ایسے کینڈیڈیٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی یا پکار کی جائے یا اس کا حکم مانا جائے، تو یہاں فرعون والے شرک کو بھی شامل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور جب عبادت کا حکم ہوتا ہے نا تقریباً وہاں لفظ ند کا آتا ہے، جہاں اللہ کے حکم نامے کا ذکر آئے گا نا وہاں بھی لفظ ند کا آئے گا۔ سورہ الزمر کے اندر بھی لفظ ند کا آئے گا، جب ہم پڑھیں گے تبارک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہاں چونکہ حکم نامے کا تذکرہ ہے نا تو وہاں آئے گا فلا تجعلوا للہ اندادا، لفظ اندادا کا وہاں استعمال ہوگا، تو لہذا ند کے لفظ پر غور کرنا، ند اللہ کے اس برابر کو کہتے ہیں جس کے حکم کو لوگ مان رہے ہوں، یاد رکھنا۔ ہاں جی، توحید فی الحاکمیت الوہیت تو آپ نے پڑھ لی، توحید فی الحاکمیت کون پڑھے گا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی پوری مرضی کا نام یہ ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ اصل دین سمجھنا یہی ہے، صرف دین اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کہو کہ اللہ ہی کی پکار کرو،
اور مرضی عدالتوں کی رشتہ داروں کی قوم قبیلے کی چلاؤ، نہ، بلکہ دین اس کو کہتے ہیں کہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی، جھکا اور پکار بھی اللہ کی جائے گی، اس کو کہتے ہیں دین۔ اور اس کے قیام کا ہمیں حکم ہے، ان اقیم الدین، اے لوگوں دین قائم کرو۔ یہ آیت انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں دین قائم کرنا ہے۔ چلیں پھر کبھی کا اشارہ آتا رہے گا، آپ کو بھی تنگ ہوتے رہو گے، آپ کو یہی ابھی سے بتا دیتا ہوں، پھر میں کہوں گا یہی آیت بار بار پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ ایک آیت سمجھ لیجئے، سورہ شورا آیت نمبر 18 میں ہے، آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ان اقیم الدین شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے لیے وہ دین شروع کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جس دین کی وصیت حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ کون سا دین دی؟ کیا حکم کیا، کیا شروع کیا دین کے لیے؟ ان اقیم الدین، اللہ نے ہم سب کو قیام میں اقامت دین کا حکم دیا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ اقامت دین میں صرف توحید فی الالوہیت نہیں، پورا کا پورا نظام حیات شامل ہو جاتا ہے۔ دین صرف اس کو تو نہیں کہتے رکوع سجدہ اللہ کے نام کا، دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی احکام کیے ہیں سارے کے سارے ماننا، یہ دین ہے۔ تو اللہ نے اقامت دین کا ہمیں حکم کیا ہے، سمجھے جی؟ اور اقامت دین کا حکم یہاں آیا ہوا ہے، یہ اگر وہاں بتاؤں گا کہ اقامت دین کا حکم سورہ شورا میں کیوں آیا، لیکن یہ آیت تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے یہاں 4 انبیاء کا نام لیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ خود سوچو کہ یہاں باقی انبیاء کا نام نہیں آیا، اس ترتیب کے ساتھ 4 انبیاء کا نام آیا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زمین کے 4 کونوں کو اللہ تعالیٰ نے، 4 ادوار کو اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لیا۔ کیا جی؟ پہلے ہمیں حکم دیا کہ تم آ گئے ہو، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، حالانکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم اللہ کے احکام لے کر آئے تھے، لیکن ابھی کچھ گناہ ابلیس نے نہیں کروائے تھے، وہ گناہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کروائے۔ پہلے صرف بد اخلاقی کے کام کرواتا، اور اس کے بعد اس نے جب شرک شروع کروایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع کروایا۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ اول الرسل، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، بخاری شریف میں ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو تکمیل شرع کے لیے ہے۔ شرع کہتے ہیں اعتقاد اور اعمال دونوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے جو انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ صرف اعمال کی تکمیل کے لیے آئے، کیونکہ شرک نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شیطان نے شرک بھی شروع کرا دیا تھا، غیر اللہ کی پکار۔ اس لیے سورہ نوح میں ہے، وہ کہتے تھے ہم غیر اللہ کی صرف پکار کریں گے، باقی رکوع سجدہ اللہ کا کریں گے، غیر اللہ کے لیے پکار۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تکمیل دین یہاں سے شروع ہوتی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے تکمیل دین شروع ہوئی تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا، اور پھر اس پیغمبر کا نام لیا جہاں سے روئے زمین کی اکثر اولاد کا غلبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر سلسلہ نسل چلا 12 بیٹوں کا، بنی اسرائیل کا، اور یہ یا بنی اسرائیل کے اندر پھر یہی نقطہ آئے گا، میں وہاں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کے اولاد ہی روئے زمین پر پھیلی، اتنی زیادہ پھیلی کہ اس جعل فیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ہے بنی اسرائیل تمہارے اندر اللہ نے کئی نبی بنائے، کئی بادشاہ بنائے، اس کا مطلب ہے کئی ملکوں تک ان کی حکومت پھیل چکی تھی، کئی قومیں ان کی بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک
اتنی بنی اسرائیل پھیل چکی تھی، ورنہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی بادشاہت شروع ہوتی ہے نا بنی اسرائیل کی، پھر اس کے بعد بھی مصر کی بادشاہت سے بڑے، پھر آگے بادشاہتیں آئیں، اتنی بار پھیلتی پھولتی گئی کہ بالآخر جب ان کی ناشکریاں آئیں نا تو پھر مصر پر فرعون باہر سے آ کر مسلط ہو گیا، حالانکہ بنی اسرائیل کی یہاں حکومت تھی، سمجھے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اتنی پھیلی، تو چونکہ جد الانبیاء جد الانسانیہ یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس لیے اللہ نے نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھو تکمیل انسانیت کے طور پر کہ تمہارے لیے وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے، تمہارے لیے وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور تمہاری ملت وہی ہے، تم سب انہی کے اولاد ہو۔ پھر نام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بعد تکمیل دین کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ توحید فی الالوہیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے چلتی رہی، توحید فی الحاکمیت کے اندر شیطان نے جو حملہ کیا نا وہ فرعون کے زمانے میں کیا، تو پھر اس کو رد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم آئے۔ اس لیے کہ کل کے سبق میں میں نے آپ کو حوالہ دے کر سورہ ہود کا بتا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں توحید فی الالوہیت شروع ہو، حاکمیت شروع ہو گئی تھی، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ تفصیلی ذکر بار بار آتے جائیں گے، اس بات پر براہین آتی جائیں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالاصل توحید فی الحاکمیت کے لیے تشریف لائے، تو اس لیے ان کا ذکر آیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، کیوں جی؟ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی ایسا بھیجا جو قیامت کی نشانی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آخری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا سائرن بجانے کے لیے گویا کہ آ گئے، یہ ایک قیامت کی آواز تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، کہ اللہ چلتے نظام کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو قیامت کی نشانی بنانا تھا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قرآن میں ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بنایا، چلتے قانون کو اللہ نے تبدیل کیا، چلتی دنیا کو میں بدل نہیں سکتا ہوں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تکمیل الحیات کے طور پر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام تکمیل دین کی خاطر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تکمیل انسانیت کی خاطر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نام تکمیل مراحل الدین کے نام پر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نام تکمیل دنیا کے طور پر لیا۔ تو فرمایا ان اقیم الدین، انسان کو دین کا قیام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ دین کا قیام ہوگا تب ہوگا جب نہ حکم میں غیر اللہ کا کوئی شریک ہوگا، نہ پکار میں غیر اللہ کو شریک ہوں گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ مشکل امور ہیں، ان کو ذرا نوٹ کر لو، اس آسانی کے ساتھ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ دیکھو جی، دو دلائل اللہ کریم نے دیے، پہلا دلیل فی الخلق، دوسری دلیل فی الامر، الا لہ الخلق والامر، سمجھا جی؟ جال کے ساتھ امر کی طرف اشارہ، الا لہ الخلق والامر، لہذا جب خلق بھی امر اللہ کی، جب امر بھی اللہ کا چلتا ہے پوری کائنات پر، تکوینی امور ہو یا تشریعی امور ہو، سارے اللہ کے چلتے ہیں۔ زمین اللہ کے امر کے علاوہ نہیں چل رہی، سورج اللہ کے امر کے علاوہ نہیں چل رہا، زمین کے پانی، حالانکہ دیکھو اچھا، زمین کی بہت ساری چیزیں، آسمان کی بہت ساری چیزیں اللہ کے امر کے مطابق چل رہی تھی، لیکن اللہ نے چند چیزوں کا صرف ذکر کیا، وہ ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو انسان کی ضروریات جن کے ساتھ زیادہ معلق ہیں۔ اس لیے ابتدائی دلائل ہے نا جی، تو ابتدائی دلائل اللہ نے بڑی آسان کر کے دو دلیل ارشاد فرما کے فرمایا، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ ٹھہرانا اللہ کے مقابلے کسی کو، اللہ کا مقابل کسی کو نہ ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کے مقابل نہیں ہے۔ کیا جانتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ اللہ کے مقابل نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ، اب شروع ہو رہا ہے جی،
چیلنج یہ یا ایھا الناس اعبدوا پہلا امر اور پہلی ہدایت وہ بھی مدلل اللہ نے سمجھائی تاکہ عقلی طور پر ذہن مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ امر ہمیں صحیح مل رہا ہے، یا عقلی طور پر مطمئن ہو گئے جی۔ اب فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ہو شک میں مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یا ایھا الناس اعبدوا کا امر تو بڑا خوبصورت ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یہ شک اگر تمہیں پڑے نا بھئی امر تو بڑا خوبصورت ہے، امر تو بڑا مدلل کیا دو دلیلوں سے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے بھی صحیح کہ نبی خود تو نہیں بنا رہا ہے جی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ جی صداقت قرآن، صداقت نبی بالتبع بعد الدلائل، دلائل کے بعد جو ہے جو چیزیں آتی ہیں نا وہ یا تبشیر بشارت آتی ہے، یا دلیل کے بعد آتی ہے تخویف آتی ہے، یا دلیل کے بعد صداقت قرآن آتی ہے، یا ذکر دعویٰ ثبوتاً آتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دلیل کے بعد آیا کرتی ہیں۔ یہ ان میں سے ایک چیز آگے صداقت قرآن بھی ہے، صداقت رسول بھی ہے، کیونکہ قرآن کا بھی تذکرہ آئے گا اور رسول کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہ امر تو خوبصورت ہے پر بڑا پیارا امر ہے، بڑا مدلل رہنمائی ہے، پر یہ شک کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے بھیجا بھی ہے کہ نہیں بھیجا، اس کے اوپر تھوڑی سی یہ بات بھی کوئی مدلل ہو جائے نا تو پھر ہم کلیئر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اور یہ بھی ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہارا شک اڑاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ضمناً صداقت رسول و صداقت قرآن، اگر ہو تم بیچ ایسے شک کے جو تمہیں بے چین کر رہا ہے، ایسا شک جو شک در شک ڈالے، باتیں تو سچی ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں تو سچ لگتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے بے چین کرنے والا۔ بے چین سے بیٹھنے دینا کہ بات بھی غلط ہے دعویٰ بھی مبرہن نہیں، تو پھر یہ بندہ چین سے بیٹھ جاتا ہے کسی کا رد کر کے۔ اب بے چین ہو رہا ہے، بات کی طرف دیکھتے ہیں تو مدلل ہے، ادھر جانے کے لیے دل کرتا ہے، اور یہ شک بیٹھنے نہیں دے رہا اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ دلیل اٹھنے نہیں دے رہی اور یہ بیٹھنے نہیں دے رہا، نہ اٹھنے کے نہ بیٹھنے کے، شک جو آیا ہوا ہے تو اس کو مبرہن کریں۔ تو جواب دیا وَإِن، قرآن بڑے عقلیات فلسفہ اسلام جو قرآن نے پیش کیا بڑا مزدار دی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم بے چین ہونے والے شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام سے تمہیں شک ہو رہا ہے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ ہاں جی، تمہارا شک فوراً کافور ہو جائے گا، یہ بندوں کا کلام نہیں بلکہ بندوں کے خالق کا کلام ہے۔ اگر بندوں کا کلام ہوتا تو تم مقابلہ کر لیتے، بڑی موٹی بات ہے، اور تمہیں حد بھی نہیں لگا رہے ہم، حد بندی کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرو، نانا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ترقی فی التحدی، چیلنج کے اندر ترقی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ترقی فی التحدی ہو نا تو وہ لاجواب چیلنج ہوتا ہے کہ دیکھو چیلنج کے اندر اور ترقی، بلا کر دکھاؤ اپنے مددگار، شہداءکم، اپنے مددگار جو بھی تمہارے سامنے آئے، شہید سامنے والے کہتے ہیں جو بھی تمہارے سامنے آئے ان کو مددگار بنا کر اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ۔ اچھا جی، ایک صورت کا ذکر کیا، وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے اس سے پہلے سورہ فاتحہ، وہ تو تم پوری پڑھ چکے ہو نا، اس جیسی با کمال انداز کی کوئی بات تم بھی بنا کر لے، اس پر کتنا ٹائم ہم نے صرف کیا جی، حالانکہ وہ دور تفسیر تھا، دور ترجمہ اور دور علوم القرآن ہوتا تو اس سے بھی زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے جی۔ تو دیکھا ایک صورت بنا کر لاؤ، من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جہاں ہے نا فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اس سے پہلے ذرا صورتیں گننا، اس سے پہلے کتنی صورتیں؟ جب آتا ہے نا فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مفتریات، ایک سورہ ہود کے اندر آیا، سورہ ہود سے پہلے، یہ سورہ ہود خود 11ویں سورت ہے، اور اس سے پہلے
10 صورتیں آ گئی. اس لیے بعشر سور جب آتا ہے تو اس سے پہلے 10 صورتیں ہیں، اور جب بسورت آتا ہے تو اس سے پہلے ایک صورت ہے. اس لیے فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک صورت، وہ تو تمہیں پوری ہو چکی ہے، یعنی ہم تمہارے من مثلی جیسی ہو تمہیں نقل بھی دے دیتے ہیں، یہ سامنے پڑی ہے، لاؤ پھر اس کا مقابلہ کرو. جو لکھی ہوئی صورت ہے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی مثل بنا کر لاؤ، لیکن ہونی مثل چاہیے، یہ نہیں کہ یہی نقل نہ ہو، اس کی مثل ہو. دوبارہ جو سورہ فاتحہ لکھ کر لاؤ تو یہ نقل ہے جی، یہ مقابلہ نہیں بنے گا، وہ تو ہماری تائید بن جائے گی. اور مثل بنا کر لاؤ یعنی الفاظ میں بھی مثل ہو، مضمون میں بھی مثل ہو، ہر طرح سے مثل ہو مکمل طور پر. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم جو بھی سامنے آتا جائے مددگار ہو اللہ کے سوا جتنے بھی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچ ہو، فی ریبکم، اگر تم سچے ہو اپنے شک میں، تمہارا شک پھر سچا ہو جائے گا. شک بے چینی ریب سے نکل کر صدق میں داخل ہو جائے گا. اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا ریب صدق میں داخل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے ریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مقابلہ جب کرو گے تو وہ شک بھی تمہارا نکل جائے گا. اب اس انداز سے وہ سوال حل ہوا کہ قرآن میں ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اب اللہ کریم فرما رہے اس میں تو شک نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو کہ ٹھیک ہے قرآن میں شک نہیں، یہ تو بڑی خوبصورت کلام ہے، بڑی مدلل گفتگو ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے. وَإِن كُنتُمْ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا، منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو پھر یہ کام کر کے دکھاؤ. فاتوا بسورۃ من مثلہ، لہذا منزل من اللہ ہونے میں بھی شک نہ رہا تو اس کے اندر بھی شک نہ رہا، تو پھر کیا ہوا کہ ہم سچے ہو گئے. یا ایھا الناس اعبدوا، پھر تم آ کر اللہ کا امر مانو اور اللہ کی عبادت کرو. نبی بھی سچا ہوا، قرآن بھی سچا ہو گیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم بتا دیں کہ ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. ہاں جی، اگر آج تک ایسا نہیں کر سکے نا، ہم بتاتے ہیں آئندہ بھی نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر بچ جاؤ آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس آگ کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. جہنم میں 2 چیزیں نظر آئیں گی، وہاں یا پتھر ہوں گے یا لوگ ہوں گے، یعنی اتنے تمہیں بھرا جائے گا کہ بطور ایندھن کے تم استعمال ہو رہو گے. دوسرے جہنمی جلے گا، ایک تو جہنم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں نا وہ جل رہے ہیں، اور دوسرا جہنمی کو جب جلایا جائے گا تو اس کی آگ سے بھی دوسرا جہنمی جلے گا. وہ کہ نہ ہوئے نہ آیتی میں لا مرحبا بکم، نہ آیتی میں پہلے تھوڑا سیک آئی جو تیرے آنے سے اور زیادہ جلن ہو رہی ہے. وقودها الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، اور پتھر اس لیے ہوں گے بڑے بڑے پتھر کہ ان پتھروں کو بطور دیوار بنا کر ان کے آگے پیچھے رکھا جائے گا. ہاں جی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین کے اندر آگے بھی پتھر پیچھے بھی پتھر ہے، دیوار بنی ہوئی ہے. اور اتنی فراخ ہونے کے باوجود اذا القوا منها مکانا ضیقا، سورہ فرقان میں آئے گا کہ تنگ جگہ پر فراخ ہونے کے باوجود پتھروں کے اندر پھنسا ہوا پڑا ہوگا. جی تو مکان ضیق یہ ہے. اور پھر صرف پتھروں کے اندر پھنسا ہوا نہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، بندھا ہوا بھی ہو، پتھروں کے اندر پھنسا بھی ہو، پھر گلے میں توق بھی ہو. وجعلنا فی اعناقہم اغلالا، گلے میں توق، بدن پر زنجیر، پتھروں میں پھنسا ہوا. ہائے ہائے، وہاں تو پھر موت بلائیں گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھروں کا ذکر اسپیشل کیا کہ جہنم کے اندر پتھر، یہ ایک یہ تلوی اشارہ کر دیا صرف
اشارہ کر دیا کہ پتھروں کو پوجنے والوں، پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے، کیا خیال ہے، یہ خالق نہیں ہے تمہارے، اشارہ دقیق سے اشارہ بھی کر دیا، اور دوسری طرف دقیق سے اشارہ بھی کر دیا کہ پتھروں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو نا، پھر اس کا مطلب ہے آگ وہ دنیا والی آگ نہیں ہوگی جو صرف لکڑیوں کو لگتی ہے، ہاں جب آگ تیز ہو نا پتھروں والی آگ، تو پتھروں والی آگ تم نے دیکھی ہوئی تو ہے، اور پارے کو آگ لگتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے جی، انہوں نے اسی طرح جو ہے لاوے کو ابلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ پتھر ہوتے ہیں نا آگ کے جی، تو اس کا مطلب ہے وہ آگ لکڑیوں کی آگ سے کئی گنا تیز ہوتی ہے، لکڑی کی آگ صرف جلاتی ہے اور پگھلے ہوئے پتھروں کی آگ چپک جاتی ہے اور گلا ڈالتی ہے ساری چیزوں، لکڑی کو جلاتی نہیں ہے، لکڑی کو گال بھی دیتی ہے، پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اللہ یعوذ باللہ، اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا، بتوں کی طرف بھی اشارہ، صرف بت اس کی بات نہیں بلکہ آگ کی شدت کی طرف بھی اشارہ کہ وہ آگ ایسی ہے جو پتھروں کو بھی پگھلانے والی ہے، وہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہے، اعدت للکافرین، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، اور مومن متقیوں کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ کافر آئے تھے، اور جی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو، وبشر یا ایھا الناس اعبدوا، اے سارے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وبشر الذین آمنوا، یہاں براہ راست خطاب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا جی واو کے ساتھ، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی گفتگو پہلے بھی چل رہی تھی، یہ کام کرو اور یہ کام کرو، دل تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اچانک یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آ گیا؟ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جب پہلا لفظ شروع ہوا نا ذالک الکتاب، مخاطب اور متکلم کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی، ذالک الکتاب، سنیں ایت ہے نا وہ کتاب، سنیں ایت ہے وہ کتاب، جیویں ایت ہی ہے، ہماری سریکی میں کیا کہتے ہیں، ایت ہے ہی وہ کتاب، یہی تو ہے نا وہ کتاب، اس میں یہی تو ہے نا وہ کتاب، اردو میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے، یہی تو ہے نا وہ کتاب، ایت ہے، میں اوہمی، ہماری سریکی میں کہتے ہیں نا میں اوہمی، تو یہ جو صیغہ لگتا ہے تو یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان تنبیہات چل رہی ہیں، ذالک، اے میرے پیغمبر یہی تو ہے نا وہ کتاب، پھر فرمایا اولئک، انہی لوگوں کی طرف دیکھنا، یہ لوگ ہمی، ان لوگوں کی طرف دیکھنا، علی ھدی من ربہم، آگے فرمایا اولئک الذی، یہی لوگ ہیں نا وہ کافر جنہوں نے گمراہی کو پسند کر دیا ہے، یہی ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے نا وہ جس کے اندر خوشخبری ہے، جس کے اندر رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ والی رہنمائی، یہ یوں رہنمائی کر، یا ایھا الناس اعبدوا وبشر، اب ایک تخاطب پیچھے سے چل رہا تھا نا، اچھا جی میں نے آپ کو عرض کیا کہیں واو ہوگی تو کہیں نہیں ہوگی، جہاں واو نہیں ہوگی وہاں دو طرف تو اشارہ ہوگا نا، یا تو کمال الاتصال ہے، وصل اور فصل کی بات آپ عربی میں پڑھتے ہیں نا، یا کمال الاتصال ہے کہ آپس میں یا تو جڑی ہوئی ہے، اتنی ہے کہ واو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ جس طرح مبتدا خبر کے درمیان واو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کمال الاتصال ہوتا ہے، یا صفت اور موصوف کے درمیان کمال الاتصال ہے، ان کے درمیان کوئی واو نہیں لگائی جاتی، اب یا پھر واو اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ کمال الانقطاع، کہ انقطاع جو ہے کامل ہے، اس لیے جی واو نہیں لگائی گئی، تو یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر واو نہیں ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی جی۔ اس سے پیچھے یکاد البرق، یہ خود آیت بتا رہی ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سمم بکم عمی، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پچھلے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مثلہم خود بتا رہا ہے کہ پچھلوں کی بات چل رہی ہے، اولئک اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے کے ساتھ، اللہ یستہزئ بتا رہا ہے کہ یہ پچھلے کے ساتھ چل رہی ہے جی، لیکن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کے اندر وہ آ گئی کیونکہ بات
الگ سے شروع ہونی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، تو یہ الا انہم هم المفسدون کے اندر وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پچھلی آیت کے ساتھ خود بتا رہا ہے لفظ الا کا جو پچھلی آیت کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جہاں واو آ جائے وہاں پچھلی بات کو ملا کر اور پچھلی آیت سے ہٹ کر ایک اور بات بھی شروع ہو رہی ہے، اور واو لگا کر اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ پچھلی ساتھ ملی ہوئی بھی کچھ صورت ہے، الگ بھی ہے. وہ استیناف اس لیے لگایا، اور پچھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ سن لو اور یہ سن لو، یہ سن لو. اب ایک کمال الانقطاع یہ ہے کہ واو بھی نہیں لگائی، یا ایھا الناس اعبدوا، حالانکہ گفتگو بالکل نہیں شروع ہو رہی ہے، واو نہیں لگائی. اس کا مطلب ہے یہ سن لو اور یہ سن لو کی طرف اشارہ نہیں ہے، کو بالکل نئی گفتگو ہے، اور اتصال کی صورت بھی نہیں ہے کہ کیونکہ پچھلی آیت اور اس آیت کا مضمون الگ ہے. تو اس لیے جی آپ کو بتایا کہ یہاں سے اللہ رہنمائی شروع کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے گفتگو کو نئے انداز سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اور واو آ گئی وبشر الذین آمنوا. اس کا مطلب ہے پیچھے کا تسلسل جاری ہے. بس اسی واو کو آپ نے وصل اور فصل کو خوب پکڑ کر رکھنا ہے اگر قرآن کے مزاج میں داخل ہونا ہوگا. نئی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، پھر جب نیا موڑ آنے لگے گا کہ میں بتاؤں گا یہاں دیکھو نا واو نہیں ہے، وہاں میں آپ کو بتاؤں گا جی وبشر الذین آمنوا. دیکھو جی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں واو آ گئی. اس کا مطلب ہے اسی یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ذکر چل رہا ہے. فا بھی آ گئی، پھر واو آ گئی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، یعنی جو مان جاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا والا پیغام وعاملوا الصالحات، اور عمل بھی کرتے ہیں اچھے، کیونکہ عبادت کے اندر دونوں چیزیں، قول بھی ہے فعل بھی ہوتا ہے. عاملوا الصالحات، اور اسی عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، اور تکمیل عبادت کی 5 طریقوں سے ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے 5 اوصاف. اس لیے عامل الصالحات کا لفظ یہاں آیا. بشر الذین آمنوا، کہیں صرف آمن ہوتا ہے، عامل الصالحات خوشخبری کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہے کیونکہ بات عبادت کی چل رہی ہے، اور عبادت میں دونوں رنگ ہیں، ہر قسم کا امر ماننا اور ہر قسم کا سچا عقیدہ رکھنا، یہ ساری عبادت میں. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ملے گا ان کو وہاں کوئی پھل، رزقا کھانے کو، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ملا تھا، رزقنا جو ملا تھا ہم کو من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہمیں ملا ہے. جب بھی ان کو دیا جائے گا نا وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہمیں ملا ہے. جب بھی، اچھا جب بھی کے اندر تو پہلی دفعہ بھی آتا ہے، جب پہلی دفعہ کھائیں گے تو کیا اس وقت بھی کہیں گے یہ تو ہمیں ابھی ملا ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے مل چکا ہے. جی ہاں، پہلی دفعہ جب ملے گا تو دنیا کے مشابہ چیز ملے گی. وہ اتو بھی متشابہہ، ملتے جلتے پھل لائے گئے گے. کیوں جی؟ کیونکہ جس چیز کے اندر آپ نے دیکھا ہوا ہی نہ ہو تو اس کے اندر کھانے کی رغبت ہوتی نہیں ہے. جس چیز کو آپ نے پہلے سے دیکھا ہوا ہو تو اسی کے اندر کھانے کی رغبت ہے. آم آپ نے کھایا ہوا ہے تو آم کو دیکھتے ہی طبیعت مچلنے لگ جائے گی. اور اگر کوئی ایسا پھل فروٹ ہے آپ نے دیکھا ہوا ہی نہ ہو، آم کی ایسی کوئی کلوننگ کی جائے یا یعنی پیمند کاری کی جائے کہ اس کو ٹماٹر کی شکل کا بنا ڈالو ہے جی، تو آپ کہیں بھی آم کھاؤ گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو میں نہیں کھاتا. کیوں جی؟ کہ آپ کو اس کا اشتہا ہی نہیں ہو رہا، مشابہ چیز کے ساتھ اشتہا ہوتا ہے. تو اسی لیے پہلا پھل ایسا دیا جائے گا جو دنیا کے مشابہ تھا، جب کھائیں گے تو کہیں گے مارے یہ تو شے کوئی ہو رہی جی. تو پھر دوبارہ جب چیز ملے گی کہا جائے گا یہ پھل کھاؤ، وہ بھی فرض کرو آم کی طرح ہوگا. ابھی آم کھا کر آئے تو اگلی جنت میں بھی آم کھڑا ہوگا. اپنی جنت میں آم کھا کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے گھر جنت میں ملنے جائیں گے تو وہاں پھر آم کھڑے ہوں گے. تو ہم کہیں گے یہ تو ابھی ہم نہیں کھائیں، لیکن جو کھائیں گے تو ہوئے ہوئے ہے جی، وہ تو مزہ ہی اور ہوگا، ذائقہ ہی اور ہوگا، کیونکہ وہ تو ذائقہ ہی اور ہے.
وَهَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، متشابہان ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ دیکھو جی، تبشیر کا انداز اور تخویف کا انداز، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سے تخویف ہے، بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا سے بشارت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا دلائل کے بعد تقریباً 4-5 چیزیں آتی ہیں جس میں شبہ، شکوہ، تخویف، تبشیر یا صداقت وغیرہ آتی ہے، تو یہ وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ رنگ جو استعمال کیا وہ بالکل مضمون کے مطابق کیا، مضمون عبادت کا چل رہا تھا۔ عبادت کے اندر ہر طرح سے کمال ہوتا ہے نا، تب عبادت بنتی ہے، تو تبشیر کے اندر بھی وہ چیزیں ذکر کی جس میں ہر طرح سے کمال ہے۔ رہائش میں کوئی کمی نہیں، رہن سہن کے طور طریقوں میں، یعنی کھانے میں، شادی بیاہ کرنے میں، انسانی ضروریات یہی ہیں نا جی، تو ان ساری ضروریات کو جمع کیا، کیونکہ عبادت کے اندر وہ سب کچھ جمع ہوتا ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ عبادت کے اندر انتہا درجے کی عاجزی ہر امر کو شامل ہے، تو یہاں بھی ٹچ کیا ہر شعبے کو کہ ان کی گزران، کھانے پینے، مال و دولت، رہن سہن، حتیٰ کہ اوقات تک کی ترتیب بتا دی، تو یہاں سے کمال دکھا دیا، کیونکہ تبشیر کا انداز مسئلے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، اور تخویف کا انداز بھی اسی طرح ہے کہ عبادت کے اندر ہر طرح کی چیز شامل تھی نا، تو سزا کے اندر بھی ہر طرح کی سزا شامل ہو گئی، اور ذکر صرف 2 چیزوں کا کیا، پتھر کا ذکر اور لوگوں کا ذکر، اشارہ کر دیا کہ پتھر جو جہنم میں پڑے ہیں نا، سب کچھ کی طرف اشارہ، تنگی کی طرف بھی اشارہ، آگ کے گرم ہونے کی طرف بھی اشارہ، او ہائی کوالٹی کی گرم اس کی طرف اشارہ، اور ہر قسم کی سختی کی طرف اشارہ کہ جہنمی کا جہنمی کے ساتھ بیٹھنا وہ بھی اس کو تکلیف دے گا، تو اشارہ کر دیا تکمیل عذاب کی طرف، تکمیل بشارت اور تکمیل عذاب دونوں کی طرف، کیونکہ عبادت کے اندر سب کچھ آ گیا تھا نا، تھوڑے تھوڑے احکام نہیں ہے، صرف نماز نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف پکار نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر تھا جس کا ذکر آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب جی اللہ کریم نے بشارت اور تخویف کے بعد پیدا ہونے والا کوئی سوال ہونا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بھی ازالہ کروانا ہوتا ہے دلیل کے بعد، یہ کیونکہ حکیمانہ انداز چل رہا ہے، تو اب ایک شبہ پیدا ہو گیا جی۔ شبہ کون سا جی؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ہاں جی شبہ۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ تدبر آیات کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم بزرگوں کی بات کو سمجھ نہیں سکتے اور سادہ مفہوم یاد کر کے ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں کون سا شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہوتی تو مکھی اور مچھر کی مثالیں تو نہ ہوتی، نہیں عموماً یہی ذہن میں ہوتا ہے نا، لکھوایا پڑھایا بھی آپ کو یہی جاتا ہے، ہاں جی جواب شبہ ہے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام ہوتی، ہمیں شک تو نہ پڑتا، اگر اللہ کی کلام ہوتی تو اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں آتی ہیں، حالانکہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اللہ کی کلام ہونے میں تو یعنی اس چیز میں شک نہیں تھا کہ کلام خوبصورت ہے، اس چیز میں شک تو نہیں تھا، کلام بڑی مدلل ہے، صرف منزل من اللہ ہونے میں شک تھا۔ تو یہ شبہ پڑھ کیسے سکتا ہے کہ اگر اللہ کی کلام ہوتی تو اس میں رذیل قسم کی گفتگو نہ ہوتی، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کی کلام کو تو کہہ رہے ہیں بہت اچھی کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شبہ اگر یہی تھا تو پھر تو یہ اسلوب کے خلاف چل رہا ہے کہ یہ کیسی کلام ہے، ہلکی کلام ہے جی، اس کے اندر تو مکھی اور مچھر کی مثالیں ہیں جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی شبہ اگر ہوتا تو شبہ تو یہ پڑا نا، آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو پھر اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی۔ خود انصاف سے بتاؤ، مکھی اور مچھر کی مثال ابھی کو گزری ہے جو شبہ پڑا؟ مکھی اور مچھر کی مثال تو گزری ہی نہیں ہے،
پھر شبہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کہ شبہ پڑھ ہی نہیں سکتا، خواہ آپ کہیں بھی آپ کو شبہ پڑا ہوا ہے۔ شبہ تو وہ ہوتا ہے جو کلام سے پڑھ جائے خود بخود، یہ تو ہمارے سمجھانے کے بعد شبہ پڑتا ہے نہیں سمجھے؟ تیسری بات کہ اگر یہی شبہ پڑھنا ہوتا تو وہاں پڑھتا نا جہاں مکھی کی مثال ہے، وہ ہے سورہ الحج کے اندر، شبہ وہاں پڑھتا نا، وہاں پڑھا نہیں ہے اور یہاں پڑھ گیا شبہ۔ اور قرآن بے رد کلام تو ہے نہیں کہ شبہ وہاں کا ہو اور پڑھے یہاں آ کر۔ چوتھی بات، اگر یہی شبہ ہوتا تو مچھر کا شبہ پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پورے قرآن میں مچھر کی مثال ہی اللہ نے دی تھی۔ اور جی پورے قرآن میں کہیں ہے مچھر کی مثال، شبہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے تدبر فی الآیات کی ضرورت ہے، شبہ کا بیان کرے۔ بزرگوں نے ہمیں کوڈ ورڈز دیے، ان کوڈز کو کھولنا، اور کھولنا بھی اپنے پیٹ سے نہیں دی، کتاب اللہ کی موافقت میں۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ کون سا شبہ تھا جو ہمیں پڑھا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ متقیوں، اور رہنمائی تو بڑے پیار سے ہوتی ہے نا، متقی لوگوں کی طرح بن جانا، اور جو یہ کمال رکھتے ہیں، یہ کمال رکھتے ہیں، 5 کمال بیان کیے، اولئک علی ھدی من، کافروں کی طرح نہ ہونا، یہ گندے لوگ ہیں۔ جن کی رہنمائی ہو رہی ہے ان کو پیار کیا جا رہا ہے، اور جن سے بھگایا جا رہا ہے ان کی تضعیف اور ان کا ہلکا پن بیان ہو رہا ہے۔ منافقوں کی طرح نہ ہونا، کافروں کی طرح نہ ہونا، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو یہ سزا بھی دیتا۔ اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا، اے سارے لوگوں، اللہ نے رہنمائی کر دی، اے سارے لوگوں عبادت اپنے رب کی کرنا۔ تو رہنمائی بڑے پیار سے ہوا کرتی ہے۔ شبہ یہ پڑا کہ اگر یہ رہنمائی ہے تو پھر اللہ نے تو یہاں بڑی سختی دکھائی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا بڑی مثالیں دی ہیں، بڑی جناب ان کو ٹیسٹ لگا لگا کر ان کی خوب منافقت ظاہر کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رہنمائی کے اندر تو بڑا پیار چل رہا ہے، جس طرح اللہ مومنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھل فروٹ کھلا رہے ہیں، اور ان کے ذائقے بھی بتائے جا رہے ہیں، ان کے ازواج کا بتایا جا رہا ہے، پھر ان کے ہمیشگی کے داخلے بتائے جا رہے ہیں۔ یوں رہنمائی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ رہنمائی تو اچھی ہے۔ وہ جو مثالیں شسالیں چل رہی تھی نا، وہ پھر رہنمائی کا اسلوب تو نہیں ہے۔ رہنمائی جو ہونی چاہیے اللہ کر رہے ہیں، شبہ تو پڑ سکتا ہے نا، اللہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ بندہ رہنمائی کر رہا ہے؟ بندہ آئے گا اپنا غصہ دکھائے گا، رہنمائی میں کامل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تو رہنمائی کے اندر کمال دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اپنی کلام ہے۔ پھر یہ سختی کیوں دوران رہنمائی؟ شبہ یہ پڑا تو اللہ مثالیں اللہ نے جو دی ہیں ان پر شبہ پڑے گا نا۔ مثالیں یہ دی ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء فيه ظلمات، مثالیں یہ دی ہیں، مکھی اور مچھر کی مثال نہیں دی، مثال یہ دی ہے نا۔ اس مثال پر شبہ پڑا دوران ہدایت کے، رہنمائی کے، کہ اگر یہ رہنمائی ہے جو کہ سورت کا دعویٰ ہے، دعوے پر شبہ آنا چاہیے نا۔ رہنمائی دعویٰ سورت کا یہ ہے کہ اللہ نے رہنمائی کی ہے، اور انداز اسلوب یہ ہے، اسلوب یعنی طریقہ یہ بیان کیا کہ بڑی سختی دکھائی اللہ کریم نے، تو اللہ اس کے شبہ کا جواب دیتے ہیں۔ یہ شبہ پڑا، ان اللہ، یہ تاکید آ گئی۔ اس کا مطلب ہے ان جو لگا، یہ پچھلی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ کے لفظ کے ساتھ تعلیل بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس کو دلیل انی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے واو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان خود پچھلے کے ساتھ اتصال دکھا رہا ہے۔ کیونکہ ان اللہ لا یستحی، کیونکہ تو وہاں آتا ہے جہاں پچھلی بات کی علت بیان کرنی ہوتی ہے۔ ہم فیہا خالدون، کیونکہ لا یستحی ان یضرب، یہ تو نہیں نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے بات کہیں اور سے آ رہی ہے۔ اچانک جب خوش کیا نا اللہ نے، تو پہلے پریشان بیٹھے تھے، پھر اللہ نے اچانک خوش کیا، تو جیسے ہی خوشی بندے کو آتی ہے نا، تو فوراً ذہن میں سوال ابھرتا ہے، وہ پریشانی بھی نہ ہوتی نا، تو اس پریشانی کا جواب دیا کیونکہ۔ جواب دے رہے ہیں اللہ کریم، اب جواب سننا کہ میں نے دوران رہنمائی سختی کیوں کی، جی یہ سننا۔ ان اللہ لا یستحی، جواب شبہ، جواب شبہ یوں پڑے گا
شبہ وہ نہیں جو آپ نے یاد کر رکھا ہے جی، شبہ وجوہ پڑے گا کہ اللہ نے اس میں خسیس قسم کی مثالیں کیوں دی۔ کافروں اور منافقوں کے لیے انتہا درجے کی خسیس مثالیں دی۔ انسانیت کی رہنمائی کی جاتی ہے تو ان کو تھوڑا پمپ کیا جاتا ہے نا، ان کو عمدہ میٹھے میٹھے جملوں کے ساتھ اوپر لے آیا جاتا ہے، ان کو خسیس قسم کی مثالوں کے ساتھ ہے جی ان کی ایسی آتر چھانٹ کی گئی ہے کہ وہ تو یہاں آنے کا نام بھی نہیں لے۔ تو جواب دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، بے شک اللہ نہیں رکتا مثال بیان کرنے سے۔ استحیاء شرم کو کہتے ہیں، آر کو کہتے ہیں، تو جب افعال جوارح کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی انجام والا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، انجام ایک ابتدا ہے اور ایک منتہی معنی۔ جب کوئی شرم کرتا ہے تو ایک چیز سے رک جاتا ہے، رکنا یہ انتہائی معنی ہوا، تو اس لیے اللہ کی طرف جو معنی ہوگا انتہا والا مراد ہوگا۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں رکتا، اللہ نہیں رکتا بیان کرنے سے مثلا ما، کوئی بھی مثال ہو۔ دیکھا نا سوال کا جواب جب آیا، اللہ کوئی بھی مثال بیان ہو اس سے رکتا نہیں ہے۔ بعوضۃ، مچھر کی مثال ہو، خسیس ہونے میں، خسیس ہونے، کیونکہ سوال اسی کا ہوا تھا نا کہ اللہ خسیس مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ خسیس ہونے میں مچھر کی طرح ہو، فما فوقہا، یا خسیس ہونے میں اس سے بھی کچھ اوپر ہو، اللہ نہیں رکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو مومن ہوتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مومن تو یقیناً جانتے ہیں یہ ٹھیک بیان ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مومنوں کو منافقوں اور کافروں نے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ منافقوں کا اعلان ہوتے دیکھ کر مومن کیا کہتے ہیں؟ واہ کمال کر دی میرے اللہ نے، انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا، بہرحال جو کافر ہیں، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کافروں کے منہ سے یہی نکلتا ہے ماذا اراد اللہ، اللہ نوت اللہ دا کے مقصد مثال بیان کرے دے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو اللہ نوت کے مطلب ہے مثال سمتوں کا گھٹیاں آتے ہو تو کیوں نہ دھوتے رہے ہو، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ کافر یہ کہتے ہیں، تو جواب دیا کہ رہنمائی کے اندر جن کی رہنمائی کی جا رہی ہے نا ان کو تو پیار کیا جا رہا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں نا یہ مثال اور خسیس قسم کی باتیں حق جو بیان کرنا ہے یہ ان لوگوں کی اصل حالت بیان کرنی ہے جو کتاب اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، یہ ان کی اصل حالت بیان کرنی ہے، اور ان کی اصل حالت بیان نہ کرو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر ان کی وہ کافر جو ہو گئے تھے پہلے، اور ان کی اگر اصل حالت بیان کرو تو پھر بھی وہ سبق حاصل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری توہین کی، وہ کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو شبہ پڑا ہے نا تمہیں، یہ اللہ نے مومنوں کی بات نہیں کی، یہ جن کے لیے پڑا ہے نا ان کو خوب پتہ چل رہا ہے، وہ کتاب اللہ کے مقابل آئے تھے نا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی مثال کے ذریعے کائیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی مثال کے ذریعے، یعنی گمراہ ہونا بتا دیتا ہے، گمراہ تو وہ پہلے ہوئے کھڑے تھے، یضل بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اس قرآن کے اس مثال کے ذریعے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور رہنمائی کرتے ہیں اسی مثال کے ذریعے بہت ساروں کی۔ اللہ مومنوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں اس قسم کے کرتوت بھی ملیں گے، اس قسم کے کریکٹر تمہیں ملیں گے، تمہیں ان کی اصلیت معلوم ہونی چاہیے۔ یہدی بہ کثیرا، اللہ اسی لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ دوران رہنمائی پورا کا پورا گھٹیا لوگوں کی خباثات کا علم ہو جائے۔ کمال رہنمائی تو تب ہے کہ جب اصل دنیا اور گھٹیا دنیا کی گفتگو ہو جائے، تو اس لیے یہ اللہ مومنوں کی رہنمائی کرتا ہے، کافر نہ گننے میں بھی نہیں آتے،
کافر بے شک کہتے رہے مثال بیان نہ کرو، وہ مانتے نہیں ہیں، اور اگر مثال بیان کرو تو اور زیادہ بولنے پر آ جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس مثال کے ذریعے اللہ گمراہ ہونا بتاتا ہے تو صرف فاسقوں کا۔ اس مثال کے ذریعے اللہ کسی اور کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف فاسق دنیا کا اللہ علاج کرتا ہے، اور فاسق دنیا کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آنا، ورنہ وہ تمہارے اصلاح کو فساد سمجھنے لگ جائیں گے، وہ تمہیں بیوقوف سمجھنے لگ جائیں گے جی، اور وہ تمہارے بارے میں لوگوں کو کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں جی، یہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آنا۔ ما یضل بہ الا الفاسقین، یہ اللہ بدکاروں کو اس کے ذریعے ان کا گمراہ ہونا بتاتا ہے۔ فاسق، بدکار، الذین، یہ کون ہیں یہ بدکار؟ الذین کے ساتھ صفت لگا کر اللہ ان کے پچھلے کرتوتوں کو دوبارہ واضح کرے گا۔ دیکھو نا وہ کون تھے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہی ہے نا وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدے کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ جب انہوں نے کہا تھا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کیا تھا نا اللہ کے ساتھ معاہدہ، ہاں جی اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر ینقضون عہد اللہ، پھر کرتے فساد ہیں، کرتے فساد ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا تو اب اللہ والے کام کرتے نا، کرنا فساد شروع کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، نمبر 2، اور توڑتے ہیں وہ بات جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ملانے کا۔ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ آمنو کما آمن الناس، دوسری بات یہ تھی آمنو کما آمن الناس، اللہ نے صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے اور میچ کرنے کا فرمایا تھا۔ یقطعون، تو ان کے ساتھ ایسا توڑتے ہیں، کہتے ہیں تو بیوقوف ہیں جی۔ دیکھا قرآن پاک اپنا مضمون نہیں چھوڑا۔ تیسری بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، یعنی اپنے شیطانوں کے پاس جا کر کہیں گے ہم تمہارے شترگڑے ہیں، اور ادھر صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں جیسا تو تھوڑے نالا جی، یہ اصل میں فساد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد کر ان کو ننگا کرنا مقصود ہے۔ اب جواب شبہ سمجھ آیا؟ بیان کرنا ضروری تھا کہ نہیں؟ مومن کہے گا اللہ بیان کرنا تو بڑا ضروری تھا ان کا، ہاں جی جو شبہ پڑا اس شبے کا جواب بڑا تفصیل سے ہمیں آ گیا۔ شبوں کا بیان نہیں کیا، البتہ جواب شبہ بیان کیا جس میں شبہ مذکور ہو گیا، جس میں شبہ بالضرورت مذکور ہو گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 3 قسم کے ٹیسٹر تھے نا، وَإِذَا 3 آئے تھے، 3 قسم کے انکشافات تھے، ان تینوں مثالوں کو واضح کر کے ان تینوں انکشافات کی طرف اشارہ کیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو ہیں اصل میں نقصان والے۔ مفلحون کی جگہ خاسرون، مفلحون کے مقابلے میں خاسرون۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو ہیں نا اصل نقصان والے۔ اور جی اب دلیل بھی پوری ہوئی، دعویٰ بھی پورا ہوا، بشارت بھی ہو گئی، جواب شبہ بھی ہو گیا، رہنمائی کامل ہو گئی۔ رہنمائی کیا ہو گئی تھی؟ کامل ہو گئی۔ پہلی رہنمائی اللہ نے ہدی للمتقین کے ساتھ جو انسانیت کو سمجھانا تھا نا، زمین پر آئے ہو پہلا کام یہ کرو، عبادت چیک کرو کہاں کہاں غیر اللہ کی ہو رہی ہے۔ زبان سے نہیں، صرف دل و جان سے دیکھنا کہ ہم قانون کس کا مان رہے ہیں، مرضیاں کس کی مان رہے ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں کہ نہیں، اللہ یہ خیال کر کے رہنا۔ اب تمہیں میں امر کرتا جاؤں گا، تم نے اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ احکام میں جو بھی دیتا جاؤں، احکام علمیہ آئیں گے، احکام عملیہ آئیں گے، احکام جدلیہ آئیں گے، احکام تدبیریہ آئیں گے، احکام دفاعیہ آئیں گے، سارے احکام خوبصورت طریقے سے بیان ہوں گے۔ ان کو ماننے کا نام ہوگا عبادت، اور رہنمائی بھی کامل طریقے سے ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے تو ہمارا دل کرتا ہے یہی تک قرآن کافی ہوتا، کیونکہ اللہ نے رہنمائی پوری کر دی ہے، لیکن ابھی تو قرآن شروع ہو رہا ہے، ابھی تو قرآن یہ اللہ کا فضل ہے، ہماری جو ضرورت تھی پوری کرنے کے باوجود اللہ کریم اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہمیں دیتے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سمجھائیں گے جس طرح چھوٹے بچے کو باپ ہو سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کا سمجھانا تو کسی رحمت کے کھاتے میں پتہ نہیں کتنا آتا ہوگا، اللہ اس سے بھی بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔